السلام علیکم، ویلکم ان کوکنگ پیشن۔ تو کیسی ہیں میری بہنوں؟ آپ سب ٹھیک ہوں گی؟ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں، آپ کی ذائقے میں اور آپ کی خوشیوں میں برکت ڈالے، آمین۔ تو اس میٹھی سی دعا کے ساتھ ہم آج اپنی ریسیپی شروع کرتے ہیں۔ تو آج ہم کچھ میٹھا بنانے جا رہے ہیں۔ آج ہم بنائیں گے رس ملائی۔ رس ملائی بنانے کے لیے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے خشک دودھ، یہ ہے الائچی 3 عدد، 1 عدد انڈا اور 1 لیٹر دودھ، 4 چمچ کے قریب چینی ہے۔ چینی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہے آئل 2 چمچ کے قریب۔ بہت کم انگریڈینٹ سے ہم یہ ریسیپی تیار کرنے والے ہیں۔ اس ریسیپی کو تیار کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے، لیکن وہ تھوڑا لمبا پروسیجر ہے، اس لیے ہم جھٹ پٹ کرنے والے کام کر رہے ہیں۔ ہم جلدی سے یہ ریسیپی بنائیں گے، ٹھنڈی کریں گے اور آپ کو کھلائیں گے۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دودھ کو ہم پتیلی میں ڈال کر چولہے پر رکھ دیں گے پکنے کے لیے۔ دودھ کو چولہے پہ رکھنے کے بعد اسے بوائل آنے کا انتظار کریں اور اس میں ڈال دیں یہ الائچی، اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے چینی 4 چمچ، اس کے اندر ڈال دیں۔ دودھ کو بوائل کریں۔ اس کو یہاں پہ ہم چولہے پہ رکھنے کے بعد ہم دوسرا پروسیجر جو ہے اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ اس کی طرف آتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں دوسرا پروسیجر ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ خشک دودھ میں ہم نے پہلے آئل ڈالنا ہے، 2 چمچ کے قریب ہم اس میں آئل ڈالیں گے۔ ایک دفعہ میں نہیں ڈالنا، ہم نے آہستہ آہستہ کر کے ڈالتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم انڈا مکس کر کے پھینٹ کے جو ہم نے رکھا ہے وہ لیں گے، تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس کے اندر انڈا ڈالیں گے۔ انڈے کو اچھے سے پھینٹ لیں پہلے، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم خشک دودھ میں انڈا ڈالنا شروع کر دیں گے آہستہ آہستہ۔ یہ آپ اس میں پہلے تھوڑا سا انڈا ڈالیں، اس کو اچھے سے مکس کریں، مکس کر لیں، ہلکے ہاتھ سے اس کو مکس کرتے جائیں، اور جب اور ضرورت پڑے تو تھوڑا سا آپ اور بھی ڈال لیں بعد میں۔ آپ نے اس کو بہت زیادہ سخت نہیں کرنا، سخت بنائیں گے تو وہ جب ہم اس کو بال بنا کے دودھ کے اندر ڈالیں گے تو وہ بھی اندر سے سخت ہو جائیں گی۔ اسی طرح آہستہ آہستہ انڈا اس کے اندر ڈالتے جائیں اور مکس کرتے جائیں۔ چمچ سے مکس کرنا چاہیں چمچ سے کر لیں، ہاتھ سے کرنا چاہیں تو ہاتھ سے کر سکتی ہیں۔ جو باقی کا انڈا ہے وہ بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے۔ بالکل ایک جان کر لینا ہے ہم نے اس کو، اور برتن کو بھی اچھے سے صاف کر لینا ہے، ضائع کچھ بھی نہیں کرنا۔ اب اس کو اسی طریقے سے مکس کرتے ہوئے ہم ایک بال کی شکل میں دے دیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم اس کی چھوٹی چھوٹی سی گولیاں بنانی شروع کریں گے۔ اچھے سے برتن کو صاف کر لیں، اچھے سے مکس کر لیں انڈے کو اور آئل کو۔ مکس کرنے کے بعد چھوٹی چھوٹی سی اپنے ہاتھ پہ آئل لگانے کے بعد بال بنائیں گے، اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں دودھ کی طرف، اس کو دیکھتے ہیں۔ اب یہ دودھ جو ہے گاڑھا ہونا شروع ہو گیا، یہ دیکھیں ربڑی کی شکل اس نے اختیار کر لی ہے۔ اس کو اسی طریقے سے ہم مزید پکاتے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر ہم بال ڈالتے جائیں گے۔ بال جو ہیں آپ نے بہت بڑی نہیں بنانی۔ یہ دودھ کے اندر اب ہم نے یہ بال ڈالتے جانا ہے، دیکھیں دودھ پک رہا ہے، اور اس کے بعد ہم نے ساتھ ساتھ چمچ بھی ہلاتے رہنا ہے۔ بہت زیادہ تیز چمچ ہم نے نہیں ہلانا تاکہ یہ ٹوٹے نہیں۔ یہ بال جیسے جیسے دودھ پکتا جائے گا یہ خود بخود بڑی ہوتی جائیں گی۔ دیکھیں آپ ان کا سائز اب بڑا ہونا شروع ہو گیا ہے، بڑی ہو گئی ہیں یہ بالز، اور دودھ بھی اچھی طریقے سے گاڑھا ہو گیا ہے۔ اب اس کو ہم اسی طرح سے مزید 2-4 منٹ کے لیے اور پکائیں گے تاکہ تھوڑا سا اور گاڑھا ہو جائے، اور پھر اس کے بعد ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے۔ دیکھیں آنچ اپنے اس میں تیز ہی رکھنی ہے، بالکل کم آنچ نہیں کرنی، درمیانی آنچ پہ تقریباً اس کو پکانا ہے۔ اسی طریقے سے پکتا رہنے دیں اس کو اور گاڑھا ہونے دیں۔ دیکھیں اس کی شکل ماشاءاللہ کتنی پیاری ہو گئی ہے، گاڑھا بھی ہو گیا ہے اور یہ بال بھی بڑی ہو گئی ہیں۔ اب ہم اس کو ڈش میں نکالتے ہیں اسے ہم۔ اب یہ دیکھیں کتنی خوبصورت شکل بن گئی ہے۔ اس کو ہم مزید میوہ جات ڈال کے گارنشنگ کرتے ہیں۔ میوہ جات سے آپ کے پاس جو بھی ہیں نٹس آپ اس میں ڈال سکتے ہیں، بادام، پستہ، جو کچھ بھی آپ ڈالنا چاہیں وہ ڈال لیں۔ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت بن گیا ہے یہ۔ آپ بنائیں، بچوں کو کھلائیں، سب بہت مزے سے کھائیں گے، پسند کریں گے اسے۔ اسی طرح آپ میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرتے رہیں، پسند کرتے رہیں، اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔